علیکم. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، دلی عید مبارک تمام دوستوں کو، اور خاص کر جنہوں نے مجھے عید مبارک کے میسیجز کیے ہیں ان باکس میں، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، میرے ریگولرز پہ. میں آپ سب سے ایک بات پہلے سب کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اتنے بہت سارے لوگوں کو ایک ایک فرداً جواب دینا بہت مشکل ہے اور ناممکن سا نظر آتا ہے، اور یقین کریں گلٹی بھی فیل ہوتا ہے اگر جواب نہ دیں. کہ بھئی میں سوچتا ہوں اگر مجھے کوئی جواب نہ دے کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، اتنی اخلاقیات بھی نہیں ہے کہ ایک دو لائن کا جواب دے دیں، مگر ایک ایک دو لائن ایک لمبا ایک. بہرحال آج ہمارے یہاں عید ہے، ہیوسٹن میں، پورے نارتھ امریکہ میں عید ہے، چند مخصوص جگہوں پہ شاید نہیں ہے، مگر یہ کہ میجر عید ہے. تو ابھی ہم کوئی 1 گھنٹے میں نماز پڑھنے جائیں گے. تو پاکستان میں مجھے معلوم ہے کل ہے، یورپ وغیرہ میں بھی آج ہی ہے. تو بہرحال دلی عید مبارک ہو سب کو. اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں آپ سب کو دکھائے، آمین ثم آمین. موضوع یقیناً پاکستان کے حالات ہی ہیں. خان صاحب ہیں، نئی حکومت ہے، اور جو آنیاں جانیاں ہیں حکومت کی اور اپوزیشن کی، وہی ہمارا موضوع ہے. دیکھیں، کل آپ سے کہا تھا کہ یہ توہین مذہب کا جو مقدمہ ہے یہ نہیں درج ہونا چاہیے تھا، کہ بولنے دیں، شور کرنے دیں، سب کو نظر آنے دیں کون کیا ہے. مگر یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے کہ تحمل، برداشت، ہمیں جوابی کارروائی کرنی ہوتی ہے. کہ قبائلی کلچر کی خصوصیت ہوتی ہے یہ کہ سادہ بابا اٹھتے رہے گا، اگر بدماشی ہوگی تو پھر ہم بڑے بدماش ہیں. یہ ہمارے عام کلچر میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر بدماشی ہوگی تو پھر ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. تو عدالت پہنچ گئے ہیں اپوزیشن، تحریک انصاف، اور جو مجھے اندازہ ہوا ہے ارلی مارننگ نیند میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے ہی کھلی ہے جیسے رات گئے سپریم کورٹ کھلی تھی اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی. تو یقیناً ضمانتیں ہو گئی ہوں گی. میں نے غور نہیں کیا کیونکہ نماز پڑھنے جانا تھا، سو کر اٹھے تھے، تو میں نے نہ کوئی اخبار پڑھا. جو مجھے پہلے بھی اندازہ ہے کہ یہ ضمانتیں ہی ہوں گی، اور حفاظتی ضمانت جسے کہتے ہیں، بیفور دا اریسٹ جو ضمانت ہوتی ہے. تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سب کے مذہب جو ہے وہ فرد کا ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. حکومت وقت، ریاست، اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور پھر جو واقعہ ہے وہ جہاں ہوا تھا وہاں جنہیں اریسٹ ہونا تھا انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. اب شیخ رشید کے بھتیجے کو اریسٹ کر کے جو 4 سال اسمبلی میں بیٹھا رہا، جس کے کھاتے میں کوئی ایک لفظ کہیں پالیٹکس میں نظر نہیں آتا، آپ نے اسے ابھار دیا. شیخ رشید تو خوش ہے، اور پاکستان میں تو جیل مردوں کی شان کہلاتی ہے، چاہے وہ ڈکیتی میں ہو. یہ چوری میں بھی پکڑے جاتے ہیں سیاستدان، ثابت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب سیاسی جیل کاٹی گئی ہے. تو ایک غائب شدہ، گم شدہ آدمی کو آپ نے برآمد کر لیا ہے. شیخ رشید جو ریٹائر ہونے کا پہلے کہتے تھے، ہمیں پتہ تھا وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، وہ آخری دم تک، کہ ہاتھوں میں دم نہیں، کیا ہے وہ، آنکھوں میں دم نہیں، کیا ہاتھوں میں دم نہیں. بہرحال مجھے غالب کا شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کے کہنے پہ میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا. مگر آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو فواد چودھری بہت دنوں سے کر رہے ہیں اور باقی لوگ کر رہے ہیں، کہ خان صاحب لاکھوں لوگ لے کے اسلام آباد آئیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن کا وعدہ نہیں ہو جائے گا، ڈیٹ نہیں مل جائے گی. تو وہی 126 دن والا دھرنا کہ ہم نے سیج کر دینا ہے اسلام آباد، ہم نے حکومت شٹ ڈاؤن کروا دینی ہے، ہم نے کام نہیں کرنے دینا ہے، یہ ڈوبی ہوئی اکانومی کو مزید ڈبو دینا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ یہ جمہوریت، کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ یہ جمہوریت ہمارے یہاں نہیں اچھی لگتی، تو یہ سیاستدان ثابت کرتے ہیں، اس بات کو پروف کرتے جاتے ہیں کہ ہاں یہ جمہوریت ہمارے یہاں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کی روٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، شیخ رشید ہوں. یہ خاص کر شیخ رشید اور عمران خان جتنا کھاتے ہیں، ان کی پلیٹ اگر آپ دیکھ لیں تو سویئر ٹو گاڈ آپ کو ڈر لگے کہ یہ انسان بھی ہے. کیونکہ ایک جو ہے 4 گھنٹے وحشیانہ انداز میں ایکسرسائز کرتا ہے 70 سال کی عمر میں، تو انرجی چاہیے ہوتی ہے.
اور ایک کا پیٹ جو ہے جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں سب کو پتہ ہے. تو انہیں نہ مہنگائی کا فرق پڑتا ہے نہ کسی اور انفلیشن کا فرق پڑتا ہے, کسی چیز کا فرق نہیں, ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر ارلی الیکشن نہیں ہوئے تو خانہ جنگی ہوگی. مسلسل خانہ جنگی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں تھا مسجد نبوی کے واقعے میں, مگر یہ لوگ جہاں جائیں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا. اکسانا جسے کہتے ہیں نا کہ جوابی کارروائی کرو, ہم پر حملہ آور ہو, ہم تم پر ہوتے رہیں گے, اور اگر تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں زمین پر گرا کے ماریں گے. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں میں نے کہا کہ بالادستی, طاقت اور کنٹرول کی خواہش جو ہے وہ سب سے زیادہ پریویل کرتی ہے, وہاں وہ روز اکساتا ہے وہ آدمی, اور سارے وزیر اکساتے ہیں. تو خانہ جنگی تو شاید میرے منہ میں خاک, اللہ کرے, کیونکہ مجھے احساس ہے کہ بلڈ کیا ہوتا ہے, مجھے احساس ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے. ان جانوروں کو کوئی احساس نہیں ہے. میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو, مگر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یقین کریں مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے اب کہ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں, کہ روز دھمکی دیتے ہیں, اور ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے انسانی جان کی, انہیں کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. یا تو اقتدار دو گے یا خانہ جنگی کے لیے تیار رہو. اور کیونکہ اپوزیشن جماعتیں 12-13 ہیں, اور یہ ان کا وہم ہے کہ لوگ اکثریت ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, ناچنے گانے والے, اور بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ ان کرپٹ خاندانوں کی اولادیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے لوٹا, برباد کیا, اپنا اسٹیٹس بنایا, اپنے بچے اکثریت میں پاکستان سے باہر منتقل کیے, اپنے اثاثے منتقل کیے, جو یہ بچے کچے وہاں رہ گئے ہیں, یہ ریاست مدینہ مانگتے ہیں. کیونکہ ان پر کوئی قانون, کوئی عدالت, کوئی انتظامی معاملات ریاست کے لاگو نہیں ہوتے. یہ شام کو سب کچھ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ریاست مدینہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ عام آدمی کے لیے, وہ مذہب جو ہمارے خطے میں ہوا بنا دیا گیا ہے, جو ایک خوف ڈر کی علامت ہے طالبان سے لے کے خان صاحب تک, کہ اگر عام لڑکی اپنے ریگولر لباس میں, اپنی مرضی کے لباس میں نکلے تو خان عمران جیسا آدمی کہتا ہے کہ یہ فحاشی ہے. مگر ان کے خاندانوں کی لڑکیاں وہی کپڑے پہن کر باہر گھومتی رہیں, جینوں میں, گلوریا جین میں بیٹھے ہیں, اور کون سا بسکٹ وہ ریسٹورنٹ ہے لاہور میں اور کراچی میں جگہ جگہ ہے, وہاں بیٹھ کے ڈیٹیں مارتی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا مذہب دوسروں کے لیے ہے. اور پی ٹی آئی کے بہت ذمہ دار لوگ مانتے ہیں کہ ریاست میں یار یہ تو ایک اسٹینڈ ہے, ایک نعرہ ہے عام پبلک کو بے وقوف بنانے کا. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے جو آج جاوید لطیف نے کہا ہے کہ یہ پروان چڑھتا فتنہ اگر اسے مل کر نہ روکا گیا تو تماشا لگے گا اس ریاست کا. جو فتنہ عمران خان ہے نا وہ اصل فتنہ نہیں ہے, فتنہ یہ سوچ ہے جو عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں, یا اس معاشرے کی اخلاقیات, اس کی مورلٹی پر غور کریں, کہ آرام سے کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے ریاست مدینہ کیا ہے, وہ تو ایک گیم ہے عام آدمی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, مذہب کا چورن بکتا ہے اس خطے میں, وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. مگر عمران خان کو آنا چاہیے, وہ خودداری اور حمیت, غیرت اور غیر جانبداری لے کر آئے گا, بھیک سے نجات دلائے گا. وہ آدمی جو مسلسل 3.5 سال تک بھیک مانگتا رہا, مکمل طور پر بھیک مانگتا رہا. اب مائنڈ سیٹ دیکھیں, اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس, میرے پاس, کسی کے پاس؟ اور اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کہ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ریاست مدینہ کچھ نہیں ہے, اور یہ صرف ایک نعرہ ہے. مطلب اس سے بڑی گراوٹ ہو سکتی ہے کوئی, کہ جس ہیرو کو آپ مانتے ہو, جس کو آئیڈیلائز کرتے ہو, اس کے نعروں پہ آپ کو یقین تو کیا, آپ کو معلوم ہو, اس پر یقین ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے, مگر آپ ساتھ ہوں. ایک غریب آدمی کو پیسنے کے لیے, لوٹنے کے لیے, مارنے کے لیے ایک ایسی جانے والی حکومت جو لوٹ بوٹ اور جھوٹ پر کھڑی تھی.
ووٹ لوٹ کر بوٹ کے ذریعے آئی اور مسلسل جھوٹ بولتی رہی، ایک ایک معاملات میں جھوٹ بولتی رہی اور پورے یقین سے جھوٹ بولا. اور خان صاحب آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں وہ پوری قسمت بدل دیتے، تقدیر بدل دیتے اس قوم کی اگر ان کو نہ نکالا جاتا. اچھا پھر جب اپوزیشن کہہ رہی تھی تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہ حضور انتخابات کرا لیجئے، معاملات بہت خراب ہو گئے، ایک لمحے کو مان لیں غلط کہہ رہے تھے، معاملات خراب ہو گئے، تو آپ ہنستے تھے، آپ کے وزیر، آپ سب مل کے ہنستے تھے کہ الیکشن انہیں ہم بتائیں گے. پھر تحریک جو عدم اعتماد ہے وہ تو جمہوریت کا حصہ ہے نا. آپ کو شیخ رشید سے لے کے ہر آپ کا وزیر آج ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اتحادی ہمیں چھوڑ گئے، اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہو گئی، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ، جینون بیسس پہ، کوئی بھی وجہ ہو ناراض ہو گئی نا جس کے کندھے پہ بیٹھ کر آئے تھے. آپ لوگ مانتے ہیں نا کہ اگر ان سے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آپ لوگ حکومت میں ہوتے، اتحادی چھوڑ کے نہ جاتے تو آپ حکومت میں نہ ہوتے، یہ درست ہے. جب وہ چھوڑ گئے تو آپ نے امپورٹڈ کا نعرہ لگا دیا، امریکہ پہ الزامات لگا دیے. یہاں میں اپنے دیکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں ان سے ایک چلتے چلتے یہ بھی کہتا چلوں کہ کاش پاکستان کا سماجی ورکر، سیاسی ورکر سمجھدار ہوتا، شعور ہوتا، اپنی پارٹی قیادت کے سامنے کھڑا ہو سکتا. اور خاص کر یہ اوورسیز پاکستانی جنہیں یہاں کی آزادیوں نے، آئین کی تقدس نے، جمہوریت نے، کیا کیا کہوں کہ سب کے باعث زندگی کی ہر نعمت سمیٹی، ہر آزادی دیکھی، مگر اپنے ملک میں ڈیموکریسی کے لیے کبھی کام نہیں کیا اور وہی قبائلی نارمز کو، ٹریڈیشنز کو فالو کیا کہ قیادت کے سامنے نہیں بولے. کاش یہ بول پڑتے عمران خان کے سامنے، اپنے اکٹھے ہو جاتے کہ خان صاحب آپ کی حکومت گرائی، بڑا غلط ہوا. مگر آپ امریکہ کا نام لیتے ہیں، یورپ کا نام لیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت میں تو یہ عام بات ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے یہی کہہ دیتے اوورسیز پاکستانی یورپ امریکہ کے کہ خان صاحب سب سے زیادہ چندہ بھی آپ کو وہیں سے ملتا ہے، ہم بھی وہیں رہتے ہیں، ہم آپ کے سپورٹر ہیں، آپ ہمارے ملک پہ الزام لگاتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے. اور جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے، آپ مقابلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر ہماری جو سوشو پولیٹیکل نارمز ہیں اس میں عام ورکر کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، اسے صرف خوشامد کی اجازت ہے. چاہے وہ چاند پہ رہنے لگے، چاہے وہ جنت سے واپس آئے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، اسے فالو ہی کرنا ہوتا ہے، چپ رہنا ہوتا ہے اور بربادی ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا ہوتا ہے. بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد جائیں گے، نافرمانی کروائیں گے، جواباً یقیناً حکومت کے لوگ بھی کریں گے، دوسری پارٹیاں بھی کریں گے. مگر میں یہاں بتا دوں کہ کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا غلط گرفتار کر مقدمہ بنایا، تو انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، نہیں بنانا چاہیے. مگر اب بہت بڑے حلقے کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جیل برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لوگ کوئی ٹرینڈ سیاستدان نہیں ہے، ان کا ورکر کوئی نہیں ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، یہ مار پٹائی سے، جیلوں سے ڈرتے ہیں، انہوں نے دیکھی نہیں ہے، یہ صرف ناچنے گانے والے لوگ ہیں. اب انہیں اندر کرنا چاہیے، انہیں گرمی میں کال کوٹری دکھائی جائے جس میں رانا ثناء اللہ رہا ہے، جس اور دوسرے لیڈر رہے ہیں، جس میں عام پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا سیاسی ورکر رہا ہے، جس میں علی وزیر ہے، محسن داوڑ کو بھی رکھا ہے. تو ذرا یہ بھی تو دیکھیں گرمی ہوتی کیسی ہے جیل کی. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اب تھوڑا سا کراچی پہ بات کر لیتے ہیں. بہت دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کراچی پہ نہیں بولتا. دیکھیں میں کراچی پہ کیا بولوں، پہلے تو کراچی والے بولے نا، جب بھی بات کرتا ہوں پہلی لفظ یہ کہتا ہوں کہ کراچی والے بولے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران الطاف صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کی چاکنگ شروع ہو گئی ہے، ان کے دفتر بھی کھل گئے. جو آپ سے یہ کہتا ہے، جو آپ کو یہ نظر آتا ہے، یہ سب غلط ہے. وہ محترم ہوش میں ہی نہیں ہے. ان کے ویڈیوز سنے شرم آ جاتی ہے. فوج کی مخالفت میں بھی کرتا ہوں یہاں سے بیٹھ کر، مگر میں بطور ادارہ نہیں کرتا، میں چند افراد پہ کرتا ہوں، چند ایک مائنڈ سیٹ پہ کرتا ہوں. وہ میں جاری رکھوں گا جب تک ختم نہیں ہوگی. مگر احترام ختم ہو جائے، ایک تقدس ختم ہو جائے
کہ فوج کے بغیر بھی کوئی ملک چلتا ہے؟ جب تک ہم ریاست کو مانتے ہیں، اس ریاست میں رہتے ہیں، اس ریاست کو آپ وجود دنیا میں موجود ہے، اس کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں جس یہاں رہتا ہوں یہاں پر بھی پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں، کرتا رہوں گا جب جب مجھے لگے گا، اور یہی بیوٹی ہے، یہی جمہوریت ہے، اور یہی اس ملک کی ترقی کا راز ہے کہ یہاں کوئی روکتا نہیں ہے۔ کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ حضور کل یہ آپ نے کیا کہا تھا، دھمکی نہیں آتی۔ تو جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، لاسٹ کر جاتے ہیں، اور ان کی اپنی جماعت اقرار کر چکی جو پہلے خوفزدہ تھی کہ وہ باقاعدہ اس اسکواڈ کو خود ڈیل کرتے تھے لندن سے بیٹھ کے، کہ جو لوگوں کو آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں برسوں سے یہ بات جانتا ہوں کہ 15 برس لگائے ایم کیو ایم کی آج موجود قیادت نے اور کچھ جو خاموش لوگ ہیں کہ کسی صورت سے آپ کی ری ایبلیٹیشن ہو جائے، آپ درست ہو جائیں، آپ دن میں شراب پینا چھوڑ دیں اور یا چپ ہو جائیں، آپ جب تھوڑا سا ہوش میں ہو جب بولیں۔ آپ کبھی کسی کی سنی نہیں اور آپ پی کے ٹی وی میں گھس جاتے تھے۔ جب ٹی وی میں گھس جاتے تھے تو ایک مہذب ریاست میں، ایک مہذب معاشرے میں کتنا بھی اخلاقی طور پہ تباہ ہو چکا ہو، کہیں نہ کہیں تو تھوڑی سی نارمس ہے نا، کہ آج مسجد نبوی میں واقعہ ہوا تو مذمت کی جا رہی ہے نا، ایک ہلکا کر تو رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے ایک نہیں مانتا، وہ بھی خوف سے بولتا تو نہیں ہے نا، پلٹیاں کھا کے بات کرتا ہے، گھما کے بات کرتا ہے، مگر آپ کی طرح جو آپ کے تازہ ترین ویڈیو ہے، جس طرح آپ آغاز کرتے ہیں، جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں پھر انجام کرتے ہیں، لوگوں نے لطیفہ بنا لیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کی کوئی واپسی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو ایم کیو ایم متحدہ نے طے کر رکھا ہے کہ وہ لڑے گی نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ بلا لیجئے انہیں بھی، مگر آپ کے دماغ میں اگر کہیں یہ ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال بولتا ہے بولے، فاروق ستار بولتا ہے بولے، جس نے جس کے خلاف بولنا ہے بولے۔ متحدہ کہتی ہے ہم اپنا کام کریں گے، ثابت کریں گے کہ اگر ہم پر پہلے دباؤ نہ ہوتا تو ہم اس شہر کی نہیں اس ملک کی تقدیر بدل دیتے۔ اور یہ بات مانے، میں نے 30 سال نظریاتی مخالفت کی ایم کیو ایم کی، مگر مجھے آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو متحدہ نے اپنا پوسٹر بنایا ہے، جو منظر پہ وہ ابھر کر آئی ہے، جو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے، وہ بہت مختلف ہے۔ بہت احترام ہے خالد مقبول صدیقی کا کہ یہ گزشتہ دنوں جو ہوا اس میں سب سے میچور پالیٹکس، بااخلاق پالیٹکس، نارمز کے ساتھ جو پالیٹکس کی وہ متحدہ پاکستان نے کی، اور وہ یہاں تک آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں اسٹارٹ کر دیں گے امریکن طرز پر اپنی پارٹی کے امیدواروں کے درمیان پرائمری کروانے کے لیے، کہ پہلے ورکر، جیسے یہاں ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹی کے ورکر ہیں، آپ آئیے، ڈیموکریٹ ریپبلکن جو بھی ہیں وہ پہلے پبلک میں جاتے ہیں کہ مجھے امیدوار نامزد کرو تو میں الیکشن لڑوں گا، اگر تم مجھے ووٹ دے کے جتواؤ گے، 2 2 3 3 بھی لڑتے ہیں، کوئی ایک جو فائنل ہوتا ہے وہ پھر پارٹی انڈورس کرتی ہے، اور پھر وہ پارٹی کی طرف سے کانگریس کا، سینٹ کا، کونسل کا، ڈیلیگیٹ کا اور اوپر پریزیڈنٹ تک الیکشن لڑتے ہیں۔ تو متحدہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم 92 میں یہ پریکٹس کر رہے تھے، سیکٹر سے لوگوں کو منگواتے تھے ہم۔ اب انہوں نے، مجھے یہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ سلمہ احمد کو الطاف حسین نے آخری دم تک کوشش کر لی تھی ٹکٹ دینے کے لیے، مگر پارٹی نے ایسا نہیں ہونے دیا کہ اوپر سے اوپر ٹکٹ مل جاتا۔ بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے ہمارے یہاں تبدیلی آئے کہ کارکن آپس میں پہلے مقابلہ کریں اور عوام انوالو ہو کہ یہ پارٹی نے جو جسے انڈورس کیا ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ ابھی تو کروڑوں لوگ کے ریاست مدینہ نے بھی ٹکٹ بیچے اور ٹکا کے بیچے یا فوجیوں سے دلوائے، تو اگر ایسا ہو جائے تو کاش تبدیلی آ جائے۔ ہم میں آخر میں آپ کو اتنی خبر دیتا چلوں کہ گورنر نسرین جلیل ہوں گی سندھ کی، یہ طے ہو چکا ہے کہ گورنر نسرین جلیل ہوں گی۔ نام اور بہت سے بھی تھے مگر فائنل نام یہی ہوا ہے۔ پھر ساتھ میں مجھے کچھ سنانے والوں نے خبر یہ دی سعودی عرب سے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا، بلاول بھٹو
کو اس وقت روک دیا گیا جب شہزادہ سلمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہونے جا رہی تھی، تو انہیں روک دیا گیا کہ یہ 1 to 1 ملاقات ہے۔ جب بتایا گیا کہ یہ وزیر خارجہ ہے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور پھر انہیں کافی گفت و شنید کے بعد اندر جانے دیا گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، میں یہ بات پہلے سے کہتا رہا ہوں اپنے دوستوں سے، یہاں نہیں، کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس کی سرور چودھری سے بھی لڑائی اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ وہ میڈیا کے سامنے ایز اے گورنر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ مسلم لیگ نون برداشت نہیں کرے گی کہ فوراً مسٹر بلاول آگے بڑھیں یا کہیں دنیا میں انٹروڈیوس ہوں۔ تو یہ ایک عجب لڑائی شروع ہونے والی ہے، اور ایک پارٹی چیئرمین کے طور پہ وہ آئے ہیں، ایک جاگیردار پارٹی، اس میں اپنے تضادات ہیں، وہاں اختلافات ہیں، یہ بات کہاں تک جا کے رکے گی، آنے والوں میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ابھی نماز پڑھنے کے لیے عید کی جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔